بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 عادتیں جو مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔ بخل، خود پسندی، بزدلی۔ وضاحت: کیونکہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ پانی زیادہ استعمال کرو، یہ ذہن کی تیزی میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ سلاد میں کھیرا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کی سانس کی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ خود سے باتیں کرنا آپ کے صحت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 1، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 2، سٹریس کم ہوتا ہے۔ نمبر 3، روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں باتیں کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے۔ نمبر 4، زندگی میں سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے۔ نمبر 5، مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے۔ ادرک کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کم استعمال کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے اور بے رونق ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہاضمے کی پرابلم ہو وہ روزانہ پودینے کا رس پی لیا کریں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، جوڑوں اور پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اچھے وقت آنے کی 5 اہم نشانیاں۔ نمبر 1، فجر کے وقت جلدی آنکھ کھلنا۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 5، جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جن خواتین کی جلد خشک اور بے جان سی ہو وہ ناشپاتی کا استعمال روزانہ کریں۔ کریلا بادی پن کو مٹاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، بلغمی مزاج والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ پودینہ پیٹ کا افارا پن دور کرتا ہے، پیشاب آور ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور بھوک خوب لگاتا ہے۔ اگر بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ان کو روزانہ 2 عدد چھوہارے کھلائیں، چند دن میں بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ کسی محفل یا تقریب میں جانے سے پہلے ٹماٹر کا عرق چہرے پر لگاؤ، آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اسے دور کرنا ہے تو سبزیاں کھایا کریں۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پی لینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو دل کی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، بڑھاپے جیسی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنی دماغ کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو نمبر 1، سورج کی روشنی حاصل کریں۔ نمبر 2، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ نمبر 3، میٹھی چیزیں کم کھائیں، چینی کی بجائے گڑ استعمال کریں۔ نمبر 4، 3 مہینے بعد سیر کے لیے باہر جائیں۔ نمبر 5، سونے اور اٹھنے کے وقت کا معمول بنائیں۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چکھ لیا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دانت ہیرے کے بعد سب سے مضبوط میٹیریل میں سے ایک ہوتے ہیں؟ انسانی ہڈیاں کنکریٹ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو اور پودینے کا رس استعمال کریں۔ زندگی میں 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔
نمبر 1 لوگوں سے اپنی قسمت کی شکایت۔ نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت۔ نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت۔ نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی شکایت۔ نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت۔ نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے ایسے افراد زیادہ تر غمگین رہتے ہیں۔ جسم میں طاقت کی کمی یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آ جائے گی اور طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ 5 عدد عجوا کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہوگی اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ کھیرے میں کافی مقدار میں وٹامنز بی، فائبر اور پروٹین موجود ہوتا ہے جو سکن کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھیرا دل و دماغ کے لیے خطرناک LD کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس پی لیا کرو۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ ہو جائے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نقش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کے نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جاہل ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اسی وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے اور میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں میں پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ رات کے وقت بھول کر بھی چائے مت پیو، پیشاب کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ تقریباً 12% لوگ اپنے خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود مختلف وائرس کی وجہ سے ہر بار نزلہ زکام ہوتا ہے، اس لیے ہر بار مختلف علامات ہوتی ہیں۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پانی کثرت سے پیا کریں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی جاؤ، قبض دور ہوگی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی کر سو جاؤ، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کتنی ہی پرانی خارش کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کچا دودھ پینے والے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں ہوگا۔ پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجور کھا لیا کریں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو خود کو موبائل سے دور رکھیں۔
اجوائن پیٹ کے درد میں مفید ہوتی ہے، نزلے زکام کو ختم کرتی ہے اور دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کی اولین شرط امید پرست ہونا ہے۔ امید پرست انسان ہمیشہ مستقبل پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ ماضی میں کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا ہے اور اپنے حال کا بھی ایماندارانہ تجربہ کرتا ہے۔ اگر وہ ماضی میں کسی چیز سے محروم رہ گیا ہوتا ہے اور اسے حال میں بھی حاصل کرنے کے لیے امکانات نظر نہیں آتے تو وہ اسے مستقبل میں حاصل کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ امید پرست انسان یہ جانتا ہے کہ کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ محنت کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی بھی وجہ سے پیروں میں درد رہتا ہو تو رات میں سونے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ بیٹھنے اور لیٹنے میں سہارے کی بجائے گھٹنوں اور پیروں پر زور ڈالنے کی کوشش کریں، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہو جائیں گے۔ لوبیا کے دانے پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبا کے خلیوں کی صحت کے لیے مددگار ہوتا ہے، جس سے انسولین بنتی ہے۔ اس طرح یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی اور اس لیے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس پر عمر نے روتے ہوئے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ بھنڈیوں کو لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیا کریں، پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ لمبے بال چاہتے ہوئے تو بیر کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ کریں اور پھر بغیر صابن کے ہی سر کو دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دو، بال کبھی کمزور اور خشک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر کے مریض کو نہار منہ کھلاؤ، بواسیر ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے سانولا رنگ گورا ہونے لگتا ہے۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو جائے تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور عمار بن یاسر کے درمیان کسی معاملے میں مکالمہ ہو گیا تو میں نے ان سے سخت لہجے میں بات کی تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت لگانے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سخت لہجے میں بات کرنے لگے اور اس سختی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں کہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ اس پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ انہیں کچھ دیکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا
جس نے عمار سے عداوت رکھی اللہ اس سے عداوت رکھے گا، اور جو شخص عمار سے بغض رکھے گا تو اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو عمار کی رضامندی کے سوا مجھے کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں تھی۔ میں نے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی تھی حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ تک سونا نہیں چاہیے، اس سے موٹاپا اور پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر گوشت اور ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو لال مرچوں میں سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پی لو، گوشت بڑھنا رک جائے گا۔ الٹی یا قے کو روکنا ہے تو لونگ کے پانی سے کلیاں کریں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں آئیں گی۔ اگر موٹا ہونا ہے تو رات کو روزانہ روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو نہار منہ کھا لیا کرو، چند دنوں میں موٹے ہو جاؤ گے۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو، درد جیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں دار چینی کے دانے ملا کر کھاؤ، دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اپنا سفر ہمیشہ جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہوتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔